علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کے ایپیسوڈ 52 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور پڑھ لیجیے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے سب بہت اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے، تھینک یو۔ چلیں جی پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ 3 دن بعد 3 دن گزر چکے تھے۔ ان گزرے 3 دنوں میں مزنہ بیگم تو جیسے ربال کی ماں ہو کر رہ گئی تھی، انہیں اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور ربال بھی جیسے کسی بچے کی طرح ہر وقت ان کے آس پاس ہی رہتا۔ 3 دن سے گھر میں اس کے پسندیدہ کھانے بن رہے تھے، وہ جس نے پچھلے 8 سال سے کوئی ضد نہیں کی، کوئی فرمائش نہیں کی، اپنی پسند کا کوئی کھانا نہیں کھایا۔ پچھلے 3 دن سے وہ بچہ بنا اپنی ماں سے اپنی فرمائشیں پوری کروا رہا تھا، ان سے اپنی پسندیدہ کھانے بنوا رہا تھا، اور وہ اس پر نہال ہوتی، اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی۔ اور پچھلے 3 دنوں سے گھر میں آنے جانے والوں کا تانتا لگا ہوا تھا، سارے خاندان والوں کو پتہ چل چکا تھا، وہ سب ربال سے ملنے آ رہے تھے۔ مل تو وہ اس سے پہلے بھی چکے تھے، لیکن اب نئے رشتے سے ملتے ہوئے ان کے دلوں میں اس کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ وہ بھی اپنے حقیقی رشتوں سے ملتا ہوا بے حد خوش تھا۔ مزنہ بیگم کے گھر والے جو نورے کی شادی پر ناراض ہو گئے تھے، وہ بھی اس سے ملنے آئے تھے، اپنی بہن سے ناراضگی ایک طرف اور اپنی بہن کی خوشی ایک طرف۔ اب جب رشتے کا ادراک ہوا تو سبھی ربال کو ان چاروں میں ملانے لگے تھے۔ آنکھیں تو اس کی بالکل مزنہ بیگم جیسی تھیں، رومانٹک گرین پلس گرین آلیو۔ ایسی آنکھیں پوری دنیا میں صرف 2% لوگوں کی ہیں، جن میں یہ ماں بیٹے بھی شامل ہیں۔ ان آنکھوں کی پتلیوں میں دوہرے رنگ ہوتے ہیں، آؤٹر پر رومانٹک گرین اور انر میں گرین آلیو۔ یہ آنکھیں بے حد خوبصورت لگتی ہیں، اور دھوپ میں چمکتی ہوئی تو اور زیادہ حسین۔ اس کے ہاتھ اس کے ڈیل ڈال بالکل آفریدی صاحب کے جیسا تھا، بال اور اسکن ٹون نورے کے جیسی تھی، اور ہونٹوں کا کٹاؤ بالکل کرن کے جیسا۔ ان سب کو اب حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے ربال کی آنکھوں کے علاوہ کبھی کچھ اور نوٹ ہی نہیں کیا تھا، اور ربال وہ تو بس سب کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں ان پر ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ ربال کافی سنجیدہ اور بردبار بھی ہے۔ وہ بولتا بہت کم ہے، لیکن جب بولتا ہے تو بڑے نپے تلے لفظ اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی ان کی ربال سے ملاقات ہوئی تو اس کی خاموشی کو ہمیشہ انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ کہیں جا کر کم بولتا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو بولتا ہی بہت کم ہے۔ سوسائٹی میں بھی جس کو ربال کے بارے میں پتہ چلا، وہ اس سے ملنے آتے رہے، اور مزنہ بیگم بڑے فخر سے اپنے بیٹے کو سب سے ملواتی رہیں۔ 3 دن سے گھر میں خوشیوں کا سا سما تھا۔ نورے بھی یہیں تھی۔ سلطان نے وقت اور حالات کے مد نظر اسے یہیں چھوڑ دیا تھا، تاکہ وہ بھی اپنی فیملی، اپنے بھائی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکے۔ روز وہ آفس سے نورے سے ملتا ہوا گھر جاتا تھا۔ کل تو شہریار بھی اس کے ساتھ ربال سے نئی حیثیت سے ملنے آیا تھا۔ یہ بات سب کو پتہ چل گئی تھی، رامپور میں بھی۔ جس نے سنا وہ سب نورے کی فیملی کے لیے بہت خوش ہوئے۔ ہاں، البتہ زرغام اور رئیس کو کچھ کھٹکا ہوا تھا۔
डिनर में क्या खाओगे बेटा? मुस्ना बेगम ने रिबाल के घने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। वो चारों हॉल में बैठे नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देख रहे थे। आफरीदी साहब बैंक गए हुए थे। नूरे और किरण पिछले 3 दिन से छुट्टियों पर थी। रिबाल मुस्ना बेगम की गोद में सर रखे लेटा था। मूवी भी वो सब इसी की पसंद की देख रहे थे। मुस्ना बेगम बेटे की मोहब्बत में बैठी थी। हालांकि इन्हें इस मूवी में समझ कुछ नहीं आ रहा था। मुझे नरगिसी कोफ्ते खाने हैं, आप बना लेंगी? रिबाल ने स्क्रीन से नजरें हटाकर इन्हें देखते हुए पूछा। हाँ मेरी जान, मैं बना लूँगी, इन्होंने झुककर इसके माथे को चूमते हुए कहा। दोनों बहनों की नज़रें इस पर ही थीं। इन दोनों की मोहब्बत देखकर वो दोनों मुस्कुराईं और फिर अपनी नज़रें स्क्रीन पर मरकूज कर लीं। आप ऑफिस कब से जाएंगे भाई? मूवी के ख़त्म होने पर नूरे ने रिबाल से पूछा। पता नहीं, अभी सुल्तान भाई ने मुझे छुट्टी दी हुई है। वो कह रहे थे जितने दिन मैं चाहूँ इतने दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। जब मेरा दिल करे तब आ जाऊँ। और फ़िलहाल मेरा दिल कहीं जाने का नहीं कर रहा। मुझे फ़िलहाल अपने घर रहना है, अपने माँ बाप, अपनी बहनों के पास। वो लाड से कहता मुस्ना बेगम के हाथ थामकर अपने होठों से लगा गया। हाँ हाँ बिल्कुल, जितना दिन आप चाहें इतने दिन आराम करें, फिक्र की कोई बात नहीं है। आपकी अपनी बहन का ऑफिस है, अगर सुल्तान भाई ने कुछ कहा तो आप ये खुद संभाल लेंगी, डोंट वरी। और दूसरी बात, बहनें नहीं, बहन के साथ रहना है। ये तो आज नहीं तो कल अपने घर चली जाएंगी। रहेंगे तो हम दोनों, और हम दोनों मिलकर खूब मज़े किया करेंगे। डिनर के बाद रोज़ आइसक्रीम खाने जाया करेंगे और आइसक्रीम खाते हुए इन्हें वीडियो कॉल करके चिढ़ाया करेंगे। किरण ने हंसते हुए कहा तो नूरे ने कुशन उठाकर इस पर उछाल दिया, जिसे इसने बड़ी महारत से कैच करके अपनी कमर के पीछे लगाकर लेट गई। मुस्ना बेगम इन दोनों की लड़ाई पर हंसने लगी, जबकि रिबाल मुस्कुरा रहा था। मुझे चिढ़ाओगी तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर ऐसी बात है ना, तो मैं भी सुल्तान से कह दूंगी कि भाई को हर वक्त अपने साथ रखें। मेरे घर में भी भाई का एक रूम है। मैं सुल्तान से कहूँगी वो इनकी 24 घंटे कि अपने साथ ड्यूटी लगाएं। फिर देखती हूँ कैसे तुम जाती हो इनके साथ आइसक्रीम खाने। फिर तो मैं भाई के साथ रहा करूँगी। हम दोनों खूब मज़े किया करेंगे। फिर मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके चिढ़ाया करूँगी। नूरे ने इसे जलाते हुए कहा। देख लें भाई, मालकिन होने का रूप दिखा रही हैं ये हम दोनों को। किरण ने रिबाल से नूरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो नूरे ने दूसरा क्वेश्चन भी उठाकर इस पर दे मारा। बाज आ जाओ किरण। नूरे ने इसे दूसरा क्वेश्चन भी कैच करके अपने पैरों के नीचे रखते देखकर कहा। भाई, मानो या मत मानो, भाई पर ज़्यादा हक मेरा है, क्योंकि मैं भाई के साथ रहूँगी। आप अपने घर की हैं। किरण ने भी इसे चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी बहुत जल्दी शादी करके इस घर से चली जाओगी। फिर भाई पर हम दोनों का हक बराबर होगा। नूरे भी दूबदू जवाब देती हिसाब बराबर कर रही थी। हाय मेरा मुंह कड़वा हो गया। किरण ने जल्दी से उठते हुए कहा। किस चीज़ से? इसने पूछा। शादी के नाम से, कहती हुई वो सोफे से उठती और दोनों कुशन नूरे पर उछालती भागते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। लगता है तुम्हें शर्म आ गई। इसके जाते जाते नूरे
ने इसे छेड़ा। जिस दिन किरण आफरीदी को शर्म आ गई ना, इस दिन देखना सूरज कहीं और से निकलेगा। सीढ़ियों पर रुककर इसने जवाब दिया और फिर दो दो पैड़ियाँ फलांगती अपने कमरे में चली गई। पड़ गया सुकून तुम दोनों को? किरण के जाते ही मुज़ना बेगम ने नूरे से पूछा तो वो हंसकर इस बात में सर हिला गई। चलो मैं किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी करती हूँ, और जाओ और चाय वगैरह का भी इंतज़ाम करती हूँ। तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम हो गया है। वो प्यार से रिबाल का सर कुशन पर रखती उठते हुए बोली। मैं आपकी कोई हेल्प कराऊं? रिबाल ने भी उठते हुए पूछा, जिस पर नूरे ने हैरत से इसे देखा। आप क्या हेल्प कराएंगे भाई? इसने पूछा। कुछ भी जो अम्मी कहेंगी, इसने पैरों में स्लीपर अड़सते हुए कहा। आपको खाना बनाना आता है क्या? अब वो अपने हाथों के प्यालों में अपना चेहरा लिए बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। मम्मी जब बीमार रहने लगी थी तब मैंने खाना बनाना सीखा था। मुझे किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, तो मैं इनसे पूछ पूछ कर खाना बनाने लगा था। फिर इनकी डेथ के बाद तो मैं ही बनाता था, तो मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। रिबाल ने कहा तो नूरे हैरत से इसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? मर्द भी खाना बना सकते हैं। अब हर कोई तुम्हारी तरह तरह तो नहीं होता जिसे सलाद तक न बनानी आती हो। मुज़ना बेगम इस पर लतीफ़ सा तंज करती रिबाल को दोबारा बैठने का इशारा करती खुद किचन में चली गई। ये आपकी अम्मी वक्तन फ़वक्तन मेरी ऐसी इज़्ज़त अफजाई करती रहती हैं। नूरे ने अपनी खिजालत मिटाते हुए कहा। आपको सच में कुछ नहीं आता? रिबाल ने पूछा। इसने सादगी से नफ़ी में सर हिला दिया। वैसे एक बात बताएं, आप मुझे ये आप क्यों कह रहे हैं? किरण को तो आप तुम कह रहे हैं, फिर मुझे आप क्यों? वो अपनी जगह से उठकर इसके पास बैठते हुए बोली। नूरे ने ये महसूस किया कि वो इसे तो आप कह रहा है और किरण को तुम, हालांकि वो दोनों ही इससे छोटी हैं। आप मेरे बॉस की बीवी हैं और मेरा आपसे पहला तारुफ ही ये हुआ है। मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। रिबाल ने साफ गोई से कहा। आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपकी छोटी बहन, बस ये रिश्ता है हमारे दरमियान। आप मुझे आप नहीं कहेंगे, बल्कि किरण की तरह तुम कहेंगे। आप मुझे आप कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गैर हूँ। इसके बाजू में हाथ डालकर इसके कंधे पर सर रखते हुए इसने बड़े मान से कहा। रिबाल ने मोहब्बत से अपने कंधे पर रखे इसके सर को देखा, फिर झुककर इसके बालों पर अपने लब रख दिए। आफरीदी साहब, कल जिलानी साहब भी तो अपनी फैमिली के साथ आएंगे। वो सब लोग डिनर कर रहे थे। जब कुछ याद आते हुए मुज़ना बेगम ने कहा। जी आएंगे, मेरी इनसे सुबह बात हो चुकी थी। आपने भाई साहब से कह दिया था ना कि वो डिनर हमारे साथ ही करेंगे? आपने भाई साहब से कह दिया था ना कि वो डिनर हमारे साथ ही करें, या फिर मैं भाभी से कहूँ? इन्होंने रिबाल की पहले से भरी हुई प्लेट में और खाना सर्व करते हुए कहा। इन तीनों ने पहले मुज़ना बेगम को और फिर रिबाल को देखा, जो अपनी भरी हुई प्लेट को देख रहा था। अम्मी, मैं इतना नहीं खाता। अगर आप मुझे इसी तरह खिलाती रहेंगी तो मैं फूल कर गुप्पा हो जाऊंगा। मेरी मेरी मेहनत से बनाई हुई बॉडी ख़राब हो जाएगी। रिबाल ने अपनी भरी हुई प्लेट को देखा। कोई फूल कर गुप्पा नहीं होगे, कोई बॉडी ख़राब नहीं होगी। खाना खाने से तो बॉडी बनती है। इन्होंने इसकी मेहनत से बनाई हुई कसरती बॉडी को देखते हुए कहा।
ایک تو وہ بےحد خوبصورت تھا، اس پر اس کی آنکھیں اور پھر اس کی محنت سے بنائی ہوئی باڈی، وہ واقعی ایسا تھا جس کو دیکھ کر لڑکیاں دم ساتتی تھیں۔ لیکن وہ ربال تھا، کوئی عام مرد نہیں۔ اسے لڑکیوں کا خود کو یوں سراہنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ وہ لڑکا ہو کر کبھی کسی کو اس طرح نہیں سراہ سکتا۔ پھر لڑکیاں کیسے اتنی آسانی سے اپنی نسوانی انا کو بالائے طاق رکھ کر غیر محرموں کی تعریف کر دیتی ہیں۔ اسے وہ لڑکیاں پسند نہیں تھیں جو یوں اپنے جذباتوں کا اظہار یوں غیر محرموں سے کریں۔ اس نے تو اپنے سارے جذبات، اپنے خیالات، اپنی محبت، اپنی وفائیں، سب کچھ اپنے ہمسفر کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ ربال ان کی محبت پر بنا کچھ کہے انہیں دیکھتا رہا۔ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے ماؤں والا روب دکھاتے ہوئے اسے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکرا کر دوبارہ کھانے پر جھک گیا۔ جی تو کیا بات ہوئی تھی جیلانی صاحب سے آپ کی؟ آپ نے انہیں ڈنر کے لیے کہہ دیا تھا؟ وہ سابقہ موضوع پر آئیں۔ جی میں نے کہہ دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ہی بھابھی سے کہہ دینا۔ ہاں، اور ایک بات، میں نے انہیں ربال کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ وہ سن کر شوق بھی ہوئے اور خوش بھی۔ انہوں نے ربال کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ربال نے اپنے شانے پر رکھا ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر چوم لیا۔ ربال بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا کرن کا پرپوزل آیا ہے اور ہم لوگ اس پر سیریس ہو کر سوچ رہے ہیں۔ آفریدی صاحب نے اس سے پوچھا۔ جی ابو، مجھے پتہ ہے۔ جب لاسٹ ٹائم ہم سب لوگ ڈنر پر آئے تھے تب آپ اور سلطان بھائی اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ ہاں بیٹا، سلطان نے تو اپنی طرف سے گرین سگنل دے دیا، لیکن اب تم بھی اپنی طرف سے چھان بین کر لو، آخر تم کرن کے بھائی ہو، انہوں نے مان سے کہا۔ سلطان بھائی نے جس سے چھان بین کرا کر گرین سگنل دیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ میں نے ہی حدید کے بارے میں سب کچھ پتہ لگایا ہے۔ وہ واقعی بہت اچھے ہیں، ویل سیٹل، ویل مینرڈ۔ ہاسپٹل میں نے ان کے بارے میں ان کے کولیگ سے پوچھا، سب نے ہی ان کی بہت تعریف کی۔ پھر آپ نے بھی تو اپنے طور پر پتہ کروایا ہے، سب کچھ اچھا ہے، بس آپ بسم اللہ کیجئے۔ ربال نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، اور کرن جو سوچ رہی تھی کہ اس کی کوئی نہیں سن رہا، لیکن وہ اب اپنے بھائی کو اپنے دل کا حال سنا کر انہیں اپنی طرف کر کے اس رشتے سے انکار کر دے گی اور اس میں اس کا بھائی اس کا ساتھ دے گا، اس کی ساری پلاننگ ربال کے بسم اللہ کیجئے پر دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ منہ پھلا کر ان چاروں کو دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اگر میرا یہ پلان کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میرا فرسٹ اور فل پروف پلان تو ہے ہی، رشتہ ہونے کے بعد رشتہ ہی توڑنا ہے۔ اس نے بڑے سکون سے سوچا اور خود کو کل کے لیے تیار کرنے لگی۔ اگلے دن۔ حدید بیٹا، آپ تیار ہیں؟ سارا بیگم نے حدید کے کمرے کے پاس آ کر اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے باہر سے ہی پوچھا۔ جی موم، میں تیار ہوں، بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ حدید نے جواب دیا تو وہ ٹھیک ہے کہتی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی نیچے کی طرف چل دیں، جبکہ حدید آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کلف لگا کرتا پاجامہ زیب تن کیا تھا، پیروں میں کولہاپوری جوتے پہنے ہوئے تھے، بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیے اس کی شخصیت کافی روبدار لگ رہی تھی۔ اس پر اس کے چہرے کی سنجیدگی نے اس کی شخصیت میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ خود پر بھرپور نظر ڈال کر اس نے اپنا فیوریٹ پرفیوم چھڑکا اور بائیں ہاتھ میں گھڑی باندھ کر اپنا فون، والیٹ اور گاڑی کی چابی لے کر وہ کمرے سے نکل گیا۔
جیسے ہی جیلانی صاحب اور سارا بیگم کی نظر سیڑھیاں سیڑھیاں اترتے حدید پر پڑی، وہ دونوں اپنی جگہ جامد سے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ ان کے قریب آتے اس نے پوچھا۔ یہ تم ہی ہو نا میرے بیٹے حدید جیلانی؟ سارا بیگم نے اس کے پاس آ کر اسے سڑتا پا دیکھتے ہوئے کہا۔ جی آپ کا ہی بیٹا ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ آج کیسے یہ کپڑے پہننے کا خیال آ گیا تمہیں؟ تمہیں تو اس طرح کے کپڑے بالکل پسند نہیں؟ جیلانی صاحب نے اس کے کرتے پاجامے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پسند تو ہمیں بہت چیزیں نہیں ہوتی ڈیڈ، لیکن اس کے باوجود ہمیں دوسروں کی خوشی کے لیے وہ چیز پسند کرنی پڑتی ہے، حدید نے کہا۔ تمہیں کیا پسند نہیں ہے اور تم نے دوسروں کی خوشی کے لیے کیا پسند کر لیا؟ سارا بیگم نے پوچھا۔ مجھے اس طرح کے کپڑے پسند نہیں، لیکن آپ کو پسند ہے تو میں نے آپ کی خوشی کے لیے پہنا۔ حدید نے انہیں خود سے لگاتے ہوئے کہا، اور سارا بیگم جو اس کی بات سے خوف زدہ ہوئی تھی ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ایک پل کے لیے انہیں لگا جیسے وہ کرن کی بات کر رہا ہو، لیکن اس کے جواب نے انہیں پرسکون کر دیا۔ چلیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے، جیلانی صاحب نے کہا تو وہ دونوں اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے نکل گئے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ نورے بیگم مزنہ بیگم کے کہنے پر کرن کی تیاری دیکھنے آئی تھی اور اسے کاٹن کا سوٹ اور بیچ کی مانگ نکال کر ٹائٹ چوٹی باندھے دیکھ کر نورے حیرت سے بولی، کیا صحیح تو ہوں؟ اس نے خود پر نظر ڈال کر ہنستے ہوئے کہا۔ کرن بدتمیزی مت کرو، یہ تمہارا پرانا سوٹ ہے، اور یہ تم نے کبھی چوٹی باندھی ہے جو آج بیچ کی مانگ نکال کر اتنی جما کے ٹائٹ چوٹی باندھی ہے؟ نورے نے آگے آ کر اس کی چوٹی پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں اس سے پہلے نہیں باندھی، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا، اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اگر امی نے تمہیں اس روپ میں دیکھ لیا نا تو تمہارا سارا دل پسلیوں سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ نورے نے اس کی چوٹی کھولتے ہوئے کہا۔ اللہ پیا کیا کر رہی ہیں، اتنی مشکل سے باندھی ہے میں نے، اس نے اپنی چوٹی پکڑتے ہوئے کہا۔ کرن پریشان مت کرو، مجھے پتا ہے تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہو۔ نورے نے اس کی چوٹی کھول کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے درست کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ لوگ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی زبردستی نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ نورے نے اس کی الماری سے ایک اسٹائلش سوٹ نکال کر اس کے پاس آ کر اس کے گلے میں پڑے ہوئے دوپٹے کو نکال کر دور اچھالتے ہوئے کہا۔ اللہ میری عزت پر حملہ کر رہی ہیں آپ تو، اس نے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ کرن مت کرو یہ حرکتیں، نورے کو اس کی حرکتیں تپا رہی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ کچھ نہیں کیا اور نہ آگے کرو گی، جاؤ شرافت سے کپڑے پہن کر آؤ، اس نے کرن کے ہاتھ میں سوٹ دیتے ہوئے کہا۔ یہ کپڑے؟ کرن اگر تم نہیں گئی تو میں امی کو بلا لوں گی، اس کی بات بیچ میں کاٹ کر نورے نے اسے دھمکایا تو وہ منہ بناتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ یہ دوپٹہ میرے فرشتوں سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ 5 منٹ بعد ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے کرن نے اپنے ہاتھ میں پکڑے آرگینزا کے دوپٹے کو نورے کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ہو جائے گا سب، ادھر آؤ۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے نورے نے اسے
ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाया और इसके कर्ली बालों को ब्रश करने लगी। इसके बालों में ब्रश करके नूरे ने इसे मैचिंग इयररिंग पहनाई और फिर हल्का हल्का सा मेकअप कर दिया। वाह, कितनी प्यारी लग रही हो। 2 कदम से दूर होकर सर तपा इसका जायजा लेकर नूरे ने मोहब्बत से कहा। रोज़ गोल्ड कलर का स्टाइलिश सूट जिस पर रोज़ गोल्ड ही मोतियों का काम हुआ था और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ जिस पर इसी तरह का काम हो रखा था, बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस पर इसके हल्के कर्ली बाल, इसके तीखे नकुश और देखे नकुश, इस पर मुनासिब सा मेकअप वो बहुत प्यारी लग रही थी। चेहरे पर एक मासूमियत थी जो इसको और दिलकश बना रही थी। अब लग रही है ना मेरी चंदा। इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर नूरे ने इसके माथे को चूमते हुए कहा। नूरे, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। बाहर से इसे रिबाल की आवाज़ सुनाई दी। जी भाई, बस आ रही हूँ, कहते हुए वो कमरे से निकल गई। रिबाल इससे पहले नीचे जा चुका था। सुल्तान अभी तक नहीं आए, बेटा फ़ोन करो इन्हें। इसके नीचे आते ही मुस्रा बेगम ने कहा। जी अम्मी, इसने कहा और सुल्तान का नंबर पे फ़ोन मिला दिया। कल से अभी तक इसकी सुल्तान से बात नहीं हुई थी। सुबह से ही वो मुस्रा बेगम के साथ आज की तैयारी में बिजी थी। वो बात अलग थी कि काम इससे कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन उठाते ही नूरे के कान से सुल्तान की गंभीर और संजीदा आवाज़ संबातों से टकराई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नूरे ने एक तरफ जाते हुए पूछा। आ गई आपको हमारी याद? हमें तो लगा कि जैसे हमारी नूर हमें भूल गई हैं। सुल्तान जो वहीं आने के लिए तैयार होने जा रहा था, अपनी कबर्ड से पहनने के लिए कपड़े निकालते हुए बोला। मैं आपको भूल सकती हूँ क्या? नूरे ने पूछा। पता नहीं, सुल्तान ने इसे छेड़ा। मतलब क्या है आपका? वो हल्की नाराज़गी से बोली। हमारा क्या मतलब है, ये तो हम आपको आज रात बताएंगे। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, बहुत रह ली हैं आप मैके में। आज आप हमारे साथ घर आएंगी। आपसे दूरी अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो बराए मेहरबानी हम पर, हमारे जज्बात पर, हमारी ख्वाहिशों पर रहम करके घर वापस आ जाएं। सुल्तान ने कहा तो उसकी बात पर नूरे कानों की लौ तक सुर हुई थी। देखेंगे, वो इसे चिढ़ाते हुए बोली। क्या देखेंगे मतलब? सुल्तान इसके देखेंगे का मतलब पूछने लगा। देखेंगे मतलब देखेंगे कि मैं आज घर आती हूँ या अभी और कुछ दिन अपने मैके में रहती हूँ। वो सुल्तान को परेशान करते हुए बोली। नूर, अगर आप घर न आईं तो कसम खुदा की किसी का लिहाज नहीं करेंगे, सबके सामने आपको बाहों में उठाकर ले आएंगे। 4 दिन हो गए हैं आपके बगैर रहते हुए, इससे ज़्यादा हम आपके बगैर नहीं रह सकते, सुल्तान ने कहा। मैं फिर कहूँगी कि देखेंगे और आप जल्दी घर आ जाएं। अम्मी आपका पूछ रही हैं, बड़े दामाद हैं आपका होना लाजमी है, कहकर इसने सुल्तान के सुने बगैर फ़ोन काट दिया और सुल्तान इसके देखेंगे पर उलझ कर रह गया। ऐसी कि तैसी आपके देखेंगे की तो देखते हैं कैसे नहीं आती हैं आप। 4 दिन हो गए हैं हमें सही से सोए हुए, शौहर का एहसास ही नहीं है। कपड़े निकाल कर कबर्ड बंद करके ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए वो खुद बड़बड़ा रहा था। वाकई इसने ये 4 दिन कैसे काटे, ये बस इसे और शहरयार को पता था, जो इसकी हालत देखकर इसकी हालत से हंस उठा रहा था। जिलानी साहब हदीद और सारा बेगम के साथ आफरीदी साहब के घर पहुंच चुके थे, जहाँ इनका इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश से हुआ था। आफरीदी साहब, मुस्रा बेगम और नूरे ने हदीद को पहली मर्तबा देखा था और वो पहली ही नज़र में वो इनकी
اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو گئے تھے۔ ربال بھائیوں کا فرض نبھاتے ان سب کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آفریدی صاحب آپ نے مجھے جو کچھ بھی ربال کے بارے میں بتایا، آپ یقین کریں جہاں سن کر مجھے خوشی ہوئی وہاں پر افسوس بھی ہوا کہ آپ کو اتنا وقت اپنے بیٹے کے بغیر گزارنا پڑا۔ جیلانی صاحب ربال کو دیکھتے ہوئے بولے، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیا پتہ یہ ہماری آزمائش ہو۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر کے انہیں بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے تھے۔ وہ تو نبی تھے، ان کی روحیں پاک تھی، ان کے دل پاک تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے کیا آزمائش لی؟ ہم تو عام سے انسان ہیں، دن رات نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہماری آزمائش لیتا ہے تو ہم گناہگار بندے اس سے سوال کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ آفریدی صاحب نے آہستہ سے کہا، چلیں آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے صبر کا پھل دے دیا۔ انہوں نے آفریدی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ مبہم سے مسکرا دیے۔ نورے ان سب کی باتیں سنتی مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب دروازے سے اندر آتے سلطان کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے سب کو مشترکہ سلام کیا اور آگے بڑھ کر سب سے باری باری مصافحہ کیا۔ کیسے ہیں صالح صاحب؟ ربال کے پاس آ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے سلطان نے کہا تو ربال جھینپ کر مسکرا دیا۔ ان کا رشتہ بدلا تو سلطان کا طرز تخاطب بھی بدل گیا۔ وہ سب سلطان کی بات پر ہنسنے لگے۔ سلطان سب سے مل کر آفریدی صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور نورے جو اس انتظار میں تھی کہ اب وہ ایسے ملے، وہ سلطان کے خود کو یوں نظر انداز کرنے پر حیران ہو گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ کیا انہیں میں دکھائی نہیں دی؟ اس نے دل میں سوچ کر گلا کھنگارا۔ اسے لگا شاید اس طرح وہ اس کی طرف متوجہ ہو، لیکن وہ تو اس کے گلا کھنگارنے پر بھی آفریدی صاحب اور حدیث سے باتیں کرنے میں مصروف رہا۔ اس نے دوبارہ گلا کھنگارا۔ بیٹا پانی پی لیجئے، آپ کے گلے میں خراش ہو رہی ہے۔ سارا بیگم نے اسے مسلسل گلا کھنگارتے دیکھ کر کہا تو اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مزنہ، کرن کو بلا لیجئے، سارا بیگم نے کہا تو مزنہ بیگم نے نورے کو کرن کو لانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سلطان پر ایک ناراض نظر ڈالتی کرن کو لینے چلی گئی۔ چلو امی بلا رہی ہیں۔ کمرے میں آ کے اس نے کرن سے کہا، چلیں۔ اپنے اورگینزا کے دوپٹے سے الجھتی وہ اس سے 2 قدم آگے چلتے بولی، تھوڑی سی شرم کر لو لڑکی، آگے میں چلوں گی۔ نورے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور خود آگے ہوتی اس کا ہاتھ تھامتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آ رہی تھی جب حدید کی بے اختیار نظر سیڑھیوں کی طرف اٹھی اور پھر جیسے وہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ فراموش کر گیا، سب سے بے نیاز اپنے دوپٹے سے الجھتی وہ سیڑھیاں اترتی حدید کے دل پر پہلی ضرب لگا گئی۔ آخری پیڑھی پر آ کر اس نے سب کو دیکھا اور پھر خود کو سنبھال کر نورے کا ہاتھ تھامے وہاں آ گئی۔ آؤ بیٹا، سارا بیگم نے اسے گلے سے لگا کر اپنے پاس بیٹھا لیا۔ سلام۔
اس کی دوسری طرف مزرہ بیگم بیٹھی تھی۔ اس کے یوں ہی بیٹھنے پر انہوں نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، السلام علیکم۔ وہ جو سب اس کے آنے پر خاموش ہو گئے تھے، اس کے اچانک حملہ کرنے پر بوکھلا گئے۔ وہ سب اسے دیکھنے لگے، خود حدید بھی حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ میں سلام کرنا بھول گئی تھی۔ سب کو اس طرح دیکھتے ہوئے اس نے وضاحت کی، مزرہ بیگم کا دل کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سارا بیگم نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، جبکہ حدید نے اپنی ماں کی اس محبت پر چڑھ کر انہیں دیکھا۔ یہ ہے ان کی پسند۔ انہیں دیکھ کر اس نے دل میں سوچا۔ پھر سلطان کے کچھ کہنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی دیر ان لوگوں نے باتیں کی۔ ڈنر کا ٹائم ہوا تو مزرہ بیگم، نبال اور نورہ نے مل کر لان میں ڈنر ٹیبل سیٹ کی اور ڈنر لگا دیا۔ اس دوران کرن سارا بیگم کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی۔ حدید بظاہر تو خاموش بیٹھا، لیکن اس کا سارا دھیان کرن کی باتوں پر تھا، اور اس کی باتیں سنتے ہوئے وہ کتنی ہی بار ٹھنڈی سانس بھر کے آنکھیں بند کر کے خود کو تسلیاں دیتا رہا۔ اب لوگ ڈنر کے لیے آ جائیں، نبال نے اندر آ کر کہا تو وہ سب اٹھ کر باہر لان میں آ گئے۔ ڈنر خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ جاؤ کرن، سب کے لیے چائے بنا لاؤ۔ ڈنر سے فارغ ہو کر مزرہ بیگم نے کرن سے کہا تو وہ سب کو دیکھتے اپنا دوپٹہ سنبھالتی کچن میں آ گئی۔ اس نے سب کے لیے چائے اور سلطان کے لیے کافی بنائی تھی۔ چائے بناتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا۔ اس نے چائے بنائی اور ٹی پاٹ میں پور کرنے کے بجائے سیدھا کپوں میں پور کی، اور ایک خاص کپ میں 2 چمچ بھر کے نمک ڈال کر لان میں آ گئی۔ لان میں آ کر اس نے سینٹر ٹیبل پر ٹرے رکھی اور اس خاص کپ کو کوئی اٹھاتا اس سے پہلے اس نے اٹھا کر حدید کی طرف بڑھا دیا۔ سب نے اس کی اس حرکت کو دیکھا، پھر مسکرا کر نظریں پھیر لیں۔ حدید بھی اس کی اس حرکت پر حیران ہوا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے کپ تھام کر مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ نورہ بھی اس کی اس حرکت پر مسکرانے لگی، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنی بہن کو جانتی تھی۔ یا اللہ، اس نے کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس نے دل میں دعا کی اور سب کو چائے دینے لگی۔ سب کو چائے دے کر جب اس نے سلطان کو کافی دی تو اس نے بنا اسے دیکھے کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ انہیں ہوا کیا ہے؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ کرن کی نظریں حدید پر تھیں، جو شاید چائے کے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ اس کے چائے پینے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد حدید نے کپ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، اور جیسے ہی اس نے چائے کا ایک سپ لیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چائے ابھی اس کے منہ میں ہی تھی، نہ وہ نگل سکتا تھا نہ وہ اگل سکتا تھا۔ اس نے ایک دم کرن کی طرف دیکھا، جو اس کے ری ایکشن سے محظوظ ہوتی مسکرانے لگی۔ باقی سب نے اپنی باتوں میں مصروف ہوتے حدید کے ری ایکشن پر دھیان ہی نہیں دیا۔ کرن ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ حدید نے اس کی مسکراہٹ دیکھی اور پھر اس زہر چائے کو اپنے حلق کے نیچے اتار لیا۔ کرن نے تعریف نظروں سے اسے دیکھا، پھر حدید نے بڑے سکون سے وہ زہر گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ کیسی لگی چائے؟ کرن نے بڑی معصومیت سے پوچھا، جس پر حدید نے سرد نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھی نہیں لگی؟ معصومیت ہنوز تھی۔ بہت اچھی، میں نے ایسی چائے کبھی نہیں پی، حدید نے آہستہ سے کہا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، ایسی چائے صرف کرن آفریدی ہی بنا سکتی ہے۔ کرن نے گردن اکڑا کر کہا، بالکل، اور ایسی چائے پینے کی ہمت بھی حدید جیلانی میں ہی ہو سکتی ہے۔
حدید نے اس کی شرارت سے بھری آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے آپ لوگ یہاں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ کرن، حدید بھائی کو ٹیرس پر لے جاؤ، بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔ نورہ نے کرن کی بات اسے لوٹاتے ہوئے کہا تو کرن آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ کرن نے اسے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ حدید سے اکیلے میں بات نہیں کرے گی، جس پر وہ راضی بھی ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنے کہے سے مکر رہی تھی اور کہہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے رہی تھی کہ وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ لوگ جا کر بات کر لیں، سارا بیگم نے کہا تو اس نے آفریدی صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے اجازت دی تو ناچاری سے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ یا اللہ رحم کرنا، میں نے تو اس لیے ان کے چائے میں نمک ملا دیا تھا کیونکہ میری اس نکمی بہن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس سے اکیلے ملنے نہیں دے گی، لیکن اب تو سب کچھ الٹا ہو گیا، پلیز میری مدد کرنا۔ اس نے دل میں اللہ سے دعا کردے حدید کی طرف دیکھا جو کرسی سے اٹھ کر اپنے کرتے کو درست کرتا اس سے آگے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھی۔ حدید اس کی تخلیق میں آگے بڑھا۔ کرن کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ہاں جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بہت اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ اور کل کو ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوگی۔ کل ان دونوں کو بہت پیارے سین ہوں گے اور سلطان اور نورے کے بہت پیارے سے رومانٹک سین ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ایپیسوڈ چاہیے تو رسپانس اچھا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔